رمضان کی ڈائیورسٹی اور الگ الگ کلچرز کو ایکسپلور کرنے کا موقع ملے گا ان دا شو رمضان اراؤنڈ دا گلوب میں. ہر صبح 9:30 بجے سے 10 بجے تک، جہاں آر جے نازیہ کے ساتھ ہوں گے گیسٹ فرام ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ جو رمضان کے انوکھے کلچرز اور ٹریڈیشنز کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ نازیہ، اینڈ ویلکم ٹو دا شو کال رمضان اراؤنڈ دا گلوب. دوستوں، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں پاکستان کے ایک بہت ہی خوبصورت صوبے پنجاب کے شہر ملتان. جی ہاں، آج کے ہمارے گیسٹ، ان کا تعلق ملتان سے ہے. میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ چیئرمین ہیں سونی دھرتی کے، اور ساتھ ہی اردو اور ہریانوی کے ایک بہت ہی مقبول شاعر بھی ہیں. تو ہم ویلکم کہنا چاہیں گے. آج ہمارے بیچ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا علی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کریم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام نازیہ، بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اور ممنون ہوں. رمضان بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. کیونکہ آپ کا تعلق ملتان سے ہے، تو سب سے پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیے کوئی خاص طرح کے ٹریڈیشنز اور ریچولز کو ملتان میں فالو کیا جاتا ہے؟ جی، ملتان جو ہے وہ بہت قدیم شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور اس کو اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے ملتان کو، سٹی آف سینٹس. تو وہاں جو کیونکہ میرا تعلق ایک گاؤں سے بھی رہا ہے، میں نے اپنا بچپن جو ہے وہ گاؤں میں گزارا. شجاع آباد کے قریب ایک بستی ہے سیلاب آباد، تو میرا بچپن وہاں گزرا. تو وہ جو یادیں ماہ رمضان کی ہیں وہ میرے ساتھ ہیں کہ سحری میں ہمارے ایک تایا ہوتے تھے بڑے لمبے قد کے، اور وہ سحری اناؤنس کیا کرتے تھے کہ روزے دارو اللہ نبی کے پیارو اٹھو سحری کا وقت ہو گیا. وہ 3-4 اعلانات کیا کرتے تھے. پہلے لوگوں کو پکانے کے لیے جگاتے تھے کہ بھئی پکانے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو یہ کتنے بجے؟ 3 بجے؟ یہ صبح سحری کا وقت جب آغاز ہو رہا ہوتا تھا تو وہ پہلے مسجد میں زور زور سے اعلان کرتے تھے کہ بھی خواتین اٹھ جائیں اور وہ سحری کا انتظام کریں. پھر اس کے بعد وہ اناؤنس کرتے تھے بھی اب سحری کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا کہ جلدی جلدی کھا لو، روزے دارو اللہ نبی کے پیارو جنت کے حقدارو اٹھو سحری کا وقت ہو گیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ اناؤنس کرتے کہ بھئی اب آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، اب 15 منٹ رہ گئے ہیں. اور پھر جب سحری کا اختتام ہوتا تھا تو وہ اناؤنس کرتے تھے بھی اب کچھ نہیں کھانا پینا، اب سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. واہ. تو اچھا، اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے کون سی ایج تھی جب آپ نے پراپر روزہ رکھنا سٹارٹ کر دیا تھا؟ میں نے روزہ، میرے خیال میں پہلا روزہ میں نے 4 سال کی عمر میں رکھ لیا تھا. 4 سال کی عمر میں میں نے بہت ہی پراپر والا روزہ. اور اس وقت گرمیاں ہوتی تھی، اچھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ظاہر ہے وہ روزہ فیل ہوتا تھا. تو ہم کیا کرتے تھے، گاؤں میں نلکے، اس وقت یہ موٹر وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو ہاتھ والا نلکا ہوتا تھا. تو ہم نلکے کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور پھر جب روزہ فیل ہوتا تھا تو پھر نہاتے تھے. اچھا. تاکہ بھئی اس میں پیاس جو ہے وہ کم لگے. تو کیونکہ گھر میں ماحول روزے کا تھا، تمام بھائی جو ہے میں سب سے چھوٹا بھائی تھا 4 بھائیوں میں. تو بڑے بھائی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، ان کو دیکھتا تھا میں. تو پھر وہ کیونکہ گرمیوں کے دن تھے تو شربت جو ہے اس کا بنانے کا بھی بڑا ٹریڈیشن. اچھا، کون سا والا؟ کہ روح افزا راحت جاں، صحیح، وہ شربت بنایا جاتا تھا اور پھر مساجد میں بھیجی جاتی تھی افطاری. لوگوں کے گھروں میں بھیجی جاتی تھی. اور خاص طور پہ ہم گرمیوں کے دنوں میں شربت بالٹی میں بنا کے سڑک پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی روزہ دار گزر رہا ہے اور افطار کا وقت ہو گیا تو اس کو شربت دینے کے لیے. تو یہ بہت زبردست ٹریڈیشنز تھے جو آج بھی قائم ہیں، مختلف شکلوں میں آج بھی ہو رہے ہیں. اچھا، ہوتے ہیں اس طرح کے برتن. اچھا، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے لیے رمضان کا سب سے خاص پہلو کیا ہے؟ دیکھیں، رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق اس مہینے سے ہے، اور جس کی وجہ سے ماہ مبارک جو ہے وہ دوسرے مہینوں سے مختلف بھی ہے.
روزہ ایک عجیب سی عبادت ہے نازیہ کہ اس روزہ رکھ کے ہم ہر اپنے کام کو انجام دے سکتے ہیں. روزہ رکھ کے جیسے صنعت کے کام ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, ہم تجارت کر رہے ہیں, ہم زیارت کرتے ہیں, ہر کام بخوبی اور احسن طریقے سے ہم سر انجام دیتے ہیں. دوسرا اس کی اہمیت یہ ہے نازیہ کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ اس مقدس مہینے میں ہوا. اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے, دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے, اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات ہے. واہ, بہت صحیح. تو آج کا دیکھیے, ویسے آپ نے بہت اچھی بات کہی. ہم سب شاید جانتے ہیں, مسلمان ہونے کی ناطے ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے, لیکن اس سب کے باوجود بھی اس مہینے میں ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ہم کہیں نہ کہیں ایک الگ ہی کلچر میں کہیں نہ کہیں پش ہو چکے ہیں. میں کہہ سکتی ہوں افطاری کلچر, افطاری پارٹیز. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, افطار کروانا اور افطار کرنا جو ہے یہ باعث ثواب ہے, لیکن اس میں وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. کہ اگر آپ اپنے احباب کو, اپنے دوستوں کو افطار پر مدعو کرتے ہیں, یہ بھی اسلام کا ایک پہلو ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کو بلائیں اور ان کے ساتھ آپ افطار کریں. لیکن افطار میں وقت کا ضیاع کرنا کہ پہلے سے ایک مجلس ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہی افطار ہوتی ہے تو ٹوٹ پڑتے ہیں, تو یہ مقصد نہیں ہے. اس میں دین کی باتیں ہونی چاہیے, اس میں اچھی باتیں ہونی چاہیے, معاشرے کے جو مثبت پہلو ہیں ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے, جو معاشرے میں منفی سرگرمیاں ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افطار پارٹیاں ایک اچھا رجحان ہے, لیکن اس کو تبدیل یہ کرنا چاہیے کہ اس میں درس قرآن کو شامل کر لینا چاہیے, کہ لوگوں کو بلائیں بجائے اس کے کہ وہ مختلف موضوعات پر باتیں کریں جس کا روزے سے, اسلام سے, دین سے کوئی تعلق نہیں. لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں, لوگوں کو روزے کی اصل روح جو ہے اس کے بارے میں بتائیں, اور پھر مل کے افطار بھی کریں, اس میں حرج نہیں ہے. بہت پیاری بات کہی, بہت زبردست. اچھا, اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کوئی خاص ایسی ٹریڈیشنل ڈش ہے ملتان کی جو پرٹیکولرلی آپ مس کرتے ہیں اور افطاری کے ٹائم وہ آپ ہمیشہ جو تھے وہ کنزیوم کرتے تھے؟ بالکل, آپ یہ کہہ لیں کہ ملتان کی کیا بلکہ سب کی جو ہے پکوڑا جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈش ہے کہ اس کے بغیر افطار مکمل نہیں ہوتا. صحیح. لیکن اس کے علاوہ ہماری جو امی ہیں وہ مختلف پکوڑے بھی مختلف سٹائلز کے بناتی تھیں, جیسے اسپینچ کا پکوڑا ہو گیا, پالک کا پکوڑا ہو گیا, پیاز کا ہو گیا, آلو کا ہو گیا, پھر مکس کر کے ہو گیا, تاکہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ بچے جو ہیں وہ ویجیٹیبلز بھی اور دوسری چیزیں بھی جو ہیں وہ ان تک پہنچیں. اس کے علاوہ جو ہے شربت, روح افزا, راحت جہاں, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان آتے ہی ادھورا ہے. فروٹ چاٹ جو ہے وہ حصہ ہوتی تھی, دہی بلے جو ہیں وہ لازمی دسترخوان پہ موجود ہوتے تھے اور ابھی بھی ہوتے ہیں. لیکن ملتان کا سوہن حلوہ, اچھا, وہ تو ٹریڈیشنل حلوہ ہے, پورے دنیا میں مشہور ہے ملتان کا سوہن حلوہ. جی, تو وہ یہاں آپ مس کر رہے ہیں پرٹیکولرلی؟ بالکل. اچھا, اگر پاکستان ملتان کے روزے اور یہاں قطر کے اگر آپ کمپیئر کریں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ موسم تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے. ملتان میں بھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جس طرح سے قطر میں بھی ہے. ابھی بھی موسم تقریباً ایک جیسا ہی ہے, لیکن میں نے بہت سخت گرمیوں کے روزے بھی دیکھے ہیں اور بہت سخت سردیوں کے روزے بھی دیکھے ہیں. اچھا, ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے. بہت ٹھنڈ بھی ہوتی ہے, خاص طور پہ کیونکہ میں ملتان میں رہا, اس کے بعد میں سعودی عرب آ گیا تو میں نے وہاں کا ٹریڈیشن بھی دیکھا. پھر میں قطر آیا, پھر میں نے یہاں بھی دیکھا. دیکھیں, جو مین روح ہے وہ تقریباً سیم ہے کہ افطار ہے, پھر مل کے بیٹھنا ہے, لیکن خاص طور پہ جو تراویح ہے اس کا جو لطف یہاں قطر میں ہے, خاص طور پہ عرب میں جتنا ہے, اس کا ایک اپنا مزہ ہے. اور خاص طور پہ جو تراویح کا بندوبست کیا جاتا ہے قطر میں, اس کی مثال نہیں ملتی.
نارمل دیکھتے ہیں بچے شور کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں، لیکن آج کل اس کا باقاعدہ خصوصی انتظام کیا ہوا ہے. صرف یہی نہیں کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں، ان کی کیئر بھی کرتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، ان کو بٹھاتے بھی ہیں. ساتھ امام صاحب بھی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ کم عمر بچوں کو نہ لے کر آیا کریں تاکہ دوسروں کی عبادت جو ہے اس میں خلل پڑتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، تمام پیرنٹس کی ذمہ داری ہے جو پوری کرنی چاہیے. بہت اچھی بات کہی، بہت ہی اچھا میسج بھی آپ نے دیا. اچھا مجھے بتائیے پاکستان میں چیریٹی ورک کو کس طرح سے جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے؟ پاکستان میں جو چیریٹی ورک ہے نازیہ کے، ایسی لا تعداد پاکستان میں NGOs ہیں جو دکھی انسانیت کی خدمت اور ملک سے غربت کے خاتمے کے لیے اپنا دائرہ کار میں کام کر رہی ہیں. فلاحی ادارے نازیہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی مشکل آن پڑے، حکومت اور عوامی فلاح و بہبود کے معاملات کو وہ نظر انداز نہیں کرتے. یہ جو فلاحی تنظیمیں ہوتی ہیں یہ معاشرے کا حسن ہوتی ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے گمنام ہیروز ہیں جو بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی تمنا کے فلاحی کاموں میں مصروف ہیں. اسکول ہم نے قائم کیا ہے بچوں کے لیے، جو بچے بھٹے پہ کام کرتے تھے، جو مزدوریاں کرتے تھے، ہم ان کو اسکول میں لے کر آئے ہیں. ان سے ہم زیرو کاسٹ ہے، کوئی فیس نہیں لیتے، کوئی سلیبس سب جو ہے وہ ادارہ دیتا ہے. اور یہ تقریباً 130 بچے جو ہیں وہ معیاری تعلیم جو ہے حاصل کر رہے ہیں جن کے پاس یہ سہولت میسر نہیں تھی. تو اس طرح کے بہت سے کام، ارتقاء آرگنائزیشن ملتان کا ایک مشہور ادارہ ہے، اور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ فلاحی کام کر رہے ہیں. خواجہ مظہر نواز صدیقی جیسے لوگ اور ان کے رفقائے کار ہر وقت جو ہے وہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار رہتے ہیں. واہ واہ، زبردست، وی سلیوٹ یو. اس طرح کا کام آپ جو جتنے لوگ بھی مل کے کر رہے ہیں، واقعی یہ صدقہ جاری ہے. جی بالکل، بہت ہی اچھی بات کی. اچھا یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ انڈیویجولی کس طرح سے آرگنائزیشنز جو ہیں کام کر رہی ہیں. ناؤ اٹ کمز ٹو گورنمنٹ. تو پاکستانی حکومت کی بات کریں تو کیا وہ کسی طرح کے خاص ارینجمنٹ کرتی ہے ریگارڈنگ فیڈنگ پور اینڈ آل؟ دیکھیں، پاکستانی حکومت جو ہے وہ اس وقت عالمی برادری کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومتی اقدامات کر رہی ہے. جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ PM یوتھ بزنس کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر لونز دے رہے ہیں کہ جو ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے. ڈیجیٹل سکلز پہ توجہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈیجیٹل سکلز کی طرف لے کے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مفت IT ٹریننگز دے رہے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ لاکھوں خاندانوں کو مالی مدد کر رہا ہے، اور ٹیکنیک جو ان کی سپورٹ ہے وہ کر رہا ہے، جس سے زندگیاں بدل رہی ہیں. گھروں کی تعمیر کی جا رہی ہے، جو بے گھر لوگ ہیں ان کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں. معیشت کے استحکام پہ خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. تو لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ اتنے سارے کام حکومت نہیں کر سکتی. یہ لوگ ہیں، NGOs ہیں جو کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ غربت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا کسی کو کیسے پش کیا جا سکے، کیسے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں یا وہ ان NGOs کا حصہ بنے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ کون سے وہ مومنٹس ہوتے ہیں کہ جب آپ کو ایک اسٹرانگ ریئلائزیشن ہوتا ہے کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو گیو بیک ٹو سوسائٹی اور مجھے بھی کنیکٹ کرنا چاہیے ان سم گڈ ویز؟ نازیہ دیکھیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بندے کو اپنی روٹس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. وہ پودا جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور دوسروں کو سایہ مہیا کرتا ہے جس کی روٹس بہت گہری ہوتی ہیں. اور جو اپنی روٹس سے ہٹ جاتے ہیں وہ پھر بڑے نازک ہوتے ہیں اور بڑے جلد ہوائیں جو ہیں وہ انہیں اکھاڑ کے پھینک دیتی ہیں. تو اب ہم نے گورنمنٹ اداروں میں تعلیم حاصل کی. ہماری 10 روپے فیس ہوتی تھی، بس 10 روپے میں ہم نے پوری ایجوکیشن لی ہے گورنمنٹ کی، گورنمنٹ نے ہمیں دی ہے. آج یہ وقت ہے کہ ہم پے بیک کریں. آج یہ وقت ہے کہ جس مقام پر ہم ہیں ہم اسی وجہ سے ہیں. اگر ہم آج بھول گئے اپنے ماضی کو تو ہمیں ماضی نہیں بھولنا چاہیے. آج ہمارا پے بیک کرنے کا ٹائم ہے.
کہ جب ملک کو قوم کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ آگے آئیے اور حصہ بنیے. تو ظاہر ہے وقت اور حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ہم بھی ان اداروں سے پڑھے ہیں, آج مختلف ممالک میں ہیں, عہدوں پر ہیں. تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو ہے کردار ادا کریں, اور کر رہے ہیں لوگ جو اپنی روٹ سے جڑے ہوئے ہیں, جو اپنے ماضی کو نہیں بھولے, وہ آج بھی لوگوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں, آج بھی دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, آج بھی جس کو ضرورت ہوتی ہے اس تک پہنچتے ہیں, دکھ محسوس کرتے ہیں. تو مطلب جو روٹیڈ ہے وہ گراؤنڈیڈ ہے. وہ گراؤنڈیڈ ہے. بہت پیارا میسج. اچھا, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ صدقے اور زکوٰۃ کی اہمیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, صدقہ جو ہے اسلام میں صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. صدقہ ہی مال میں زیادتی, کشادگی, رزق اور جہنم کی آگ سے دوری کا جو ہے وہ سبب ہوتا ہے. قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے صدقہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, اور مرنے کے بعد مسلسل ثواب حاصل کرنے کا سبب بھی صدقہ ہی ہے. میری کوشش ہوتی ہے نازیہ کہ ماہ رمضان میں روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کیا جائے. روزانہ کی بنیاد پر, کیونکہ اللہ کی راہ میں مال صدقہ و خیرات کرنا انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے, کیونکہ مال و جان سب کچھ اسی خالق و مالک کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ احسان کیا ہے کہ اس مال کو وصول کر کے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے, اور بعض کو بے حساب بھی دیتا ہے. تو صدقہ جو ہے وہ کرنا چاہیے, اور یہ بہت سی جو آپ کی مصیبتیں ہوتی ہیں اس کو ٹالتا ہے. بہت ہی پیاری بات کہی, بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین بھی کیا. اچھا, مجھے بتائیے کہ رمضان جو ہے وہ پرٹیکولرلی ہمیں کیسے برائیوں سے روکتا ہے اور کیسے روکنا چاہیے, اور اگر ہم نہیں روک رہے ہیں تو کہاں کمی ہے؟ بالکل, آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. جب تم میں سے کسی کے روزے, کوئی بھی روزے سے ہو, تو اپنی زبان سے فحش بات نہ نکالے, نہ شور و ہنگامہ کرے, اور اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑائی پر آمادہ ہو تو اس روزہ دار کو سوچنا چاہیے کہ میں تو روزہ دار ہوں, بھلا میں کس طرح گالی دے سکتا ہوں اور لڑ سکتا ہوں. تو روزہ جو ہے وہ انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے, اسی لیے روزہ کو ڈھال کہا گیا ہے. بہت پیاری بات کہی, بہت ہی اچھی, اور زبان والی بات آپ نے بہت ہی اچھی کہی. جی, بہت زبردست. اچھا, آج کل کا جو تھوڑا سا ٹرینڈ ہے وہ چینج بھی ہو گیا ہے. جیسے ہم پریئرس کی بات کریں تو پہلے تو جیسے آج بہت سارے لوگ ایپس اور ان سب کے تھرو بھی قرآن پڑھتے ہیں, تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید ایپ سے پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو قرآن مجید مساجد میں اویلیبل ہے, اور خاص طور پہ میں بات یہاں کروں گا نازیہ کہ گھروں میں ہم قرآن مجید رکھتے ہیں, وہ قرآن مجید سالوں نہیں کھول پاتے. تو اگر قرآن مجید آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ ایپ سے پڑھ رہے ہیں, تو وہ قرآن مجید بھی کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے, اسے بھی کھولیے. ان الفاظ پر دیکھیں, جو ایپ سے آپ پڑھتے ہیں نا, اور جو قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں پڑھتے ہیں, دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. لیکن ایک کتاب جو ایک عرصے سے بند رکھی ہے, پڑھنی تو روزانہ چاہیے, لیکن جب خاص طور پہ ماہ رمضان آئے جو کہ قرآن مجید کا مہینہ ہے, تو اس میں ہمیں ضرور کھولنا چاہیے. لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر قرآن مجید کتابی شکل میں آپ کے پاس موجود نہیں ہے, اور ایک سہولت ہے کہ آپ موبائل کے ذریعے سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں, تو وہ پڑھنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا, اور پھر اس کو سمجھنا, اور پھر اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آنا, یہ بہت اہم ہے. یہ بہت اہم. جی, بہت ہی اچھی کہی ہے آپ نے, بہت زبردست بات کی. اچھا, آج کی جو جنریشن ہے, جی, اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھانا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے ناسیہ, کیونکہ ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ دوسرے کلچر کے بچوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے اندر جو ہے اس
ماہ کے بارے میں اہمیت کو اجاگر کریں. جیسے جب ماہ مبارک آتا ہے اپنے گھروں کو سجائیں, بچوں کو تعلیم دیں کہ بھئی ماہ رمضان آ رہا ہے, اس میں ہماری یہ روٹین ہوگی, ان کا ایک شیڈول بنائیں. مطلب آپ ان کو یہ محسوس کرائیں کہ یہ ماہ مقدس جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. اب ہم نے مختلف پروگرامز شروع کیے تھے. جب کرونا کا ٹائم تھا اس وقت ہم نے آن لائن بچوں کے لیے ماہ رمضان کا پروگرام شروع کیا. اس میں ہم بچوں کی مختلف ایکٹیویٹیز کرواتے تھے. آج بھی مطلب سونی دھرتی کے لیول پر بھی ہم ہر سال ماہ رمضان میں بچوں کا پروگرام کرواتے ہیں. صرف ان کو یہی بتانے کے لیے کہ ماہ رمضان کی اہمیت کیا ہے. اس میں بچے خود جو ہے وہ ماہ رمضان کی اہمیت بیان کرتے ہیں. اس میں ہم تلاوت قرآن مجید کا مقابلہ کرواتے ہیں. اس میں ہم نعت کا مقابلہ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ بچے مختلف پرفارمنس پیش کرتے ہیں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں, جس کے اندر مختلف میسیجز دیتے ہیں. یہ 22 مارچ کو ہمارا پروگرام ابھی شیڈول ہے جو ماہ رمضان کے حوالے سے ہے. لیکن بچوں کو ماہ رمضان کے بارے میں بتانا, ان کے بارے میں آگاہ کرنا, یہ والدین کی ذمہ داری ہے, بلکہ میں کہتا ہوں یہ قرض ہے ان پر جو ان کو لازمی ادا کرنا چاہیے. اور یہ بچے جو ہیں یہ صدقہ جاریہ ہیں. اگر آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے, ان کو ماہ رمضان کے بارے میں بتائیں گے, قرآن مجید پڑھنا ہے, تو کل کو یہ آپ کو قرآن مجید پڑھیں گے, بخشیں گے, آپ کے لیے دعا کریں گے. نماز پڑھنا ان کو سکھائیے. 5 وقت نماز میں آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھنی ہے تو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا تو کرنی ہی کرنی ہے. تو یہ تربیت جو ہے یہ بچوں کی بہت ضروری ہے اور والدین کو کرنی چاہیے. بہت ہی پیاری بات, زبردست. کوئی آپ کی رمضان کی خاص میموری ہے جو آپ ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ میموریز تو بہت سی ہیں, لیکن بات ہوئی ہے کہ جو بچپن کی میموریز جو ہے نا وہ بڑی یاد رہتی ہیں. جب میں ذکر کر رہا تھا شروع میں گرمیوں کا, تو بھائی ہوتے تھے تو ہم نلکا چلاتے تھے, وہ نلکے کے نیچے بیٹھے ہیں, اور پھر جناب ایک کی باری آئی ہے, پھر دوسرے کی باری آئی ہے, پھر برف لے کے آنا ہوتا تھا. عصر کے وقت سے جو ہے وہ شربت بننا شروع ہو جاتا تھا. تو آپ کی رسپانسبلٹی وہ رسپانسی تھی, میری رسپانسبلٹی تھی. اور وہ دیکھیں آج تک میں نے اس لیگیسی کو قائم رکھا ہے. اچھا, آج بھی میں فروٹ چاٹ بناتا ہوں. میرے گھر میں روزانہ افطار کے لیے فروٹ چاٹ میری ذمہ داری. اور پکوڑے کھاتے ہیں, اس لیگیسی کو کنٹینیو رکھا ہے. بالکل پکوڑے بھی بنتے ہیں, وہ وائف بناتی ہیں. میں نے پھر بچوں کو ٹاسک اسائن کیے ہوئے ہیں کہ ایک بیٹا جو ہے وہ روزانہ شربت بنائے گا, ایک بیٹا جو ہے وہ سب کی پلیٹیں رکھے گا, ایک بیٹی جو ہے وہ پھر سب کے برتن, مطلب ایک بیٹا کھجور بنائے گا, تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ ہمارا ایک رول ہے اس کے اندر. اب آج دیکھیں جو میں فروٹ چاٹ بناتا ہوں یہ میرا وہی بچپن ہے, وہی ٹریننگ ہے جو میرے والدین نے مجھے دی تھی. بالکل. تو آج آپ بھی اپنے بچوں کو ذمہ داری دیجیے, چھوٹی چھوٹی ذمہ داری دیجیے, تاکہ کل جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ اس کو بھولتے نہیں ہیں. بچے کبھی بھی اپنا بچپن جو ہے وہ نہیں بھولتے نہیں. بہت پیاری بات کی, اور بہت اچھا آپ نے بتایا بھی کس طرح سے ان کے رول ڈیفائن کر سکتے ہیں, جیسے یہ چیزیں مطلب ویسے ہی انکلکیٹ ہونے لگیں گی ان کی پرسنالٹی میں. اچھا, یہ مہینہ کہتا ہے دلوں کو صاف کرنے کا بھی مہینہ ہے. بے شک. تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے لوگ اپنے رشتہ داروں سے جو جن سے دل صاف نہیں ہے کس طرح سے پہل کریں, اور اس مہینے جو ہے وہ ایک بڑی عبادت بھی ہے دل صاف کرنا, معاف کر دینا, تو اس کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ نازیہ, رمضان جو ہے وہ رحم دلی, ہمدردی اور فیاضی جیسی اقدار کا اظہار ہے. اور جب ماہ مبارک آتا ہے تو واقعی ہمیں دلوں کو صاف کر دینا چاہیے, کیونکہ اس ماہ مبارک میں جب آپ عبادت کرتے ہیں تو پھر آپ کا دل جب تک پاک نہ ہو تو اس وقت تک عبادت کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں برائی رکھتے ہیں, کسی سے آپ کی ناراضگی ہے, تو جائیے اس ناراضگی کو دور کیجیے. آپ عبادت کریں گے, آپ کی بخشش جو ہے اس وقت تک کیسے ہوگی جب تک کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا. پھر جو ہے دیکھیں اس میں ہم افطار کرواتے ہیں,
ہم اپنے دوست احباب کو بلاتے ہیں، اگر ان کے بارے میں ہم کینہ رکھیں اور پھر ان کو ہم افطار پہ بلائیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل محبت اور پیار سے بلائیے، دلوں کو صاف کر کے دوریوں کو ختم کیجیے. خاص طور پہ جو ہم نے دوریاں بنائی ہوئی ہیں، ان دوریوں کو ختم کیجیے اور پھر دیکھیں کہ محبت اور پیار سے بیٹھنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ ماہ رمضان وہ مہینہ کہ جہاں آپ جو بھی کام کریں گے اس کا اجر آپ کو کئی گنا ملے گا. تو کیوں نہیں ہم پہل کرتے، اگر کوئی ناراض ہے اس کو منانے میں؟ کیوں نہیں ہم پہل کرتے کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا ہے تو ہم کیوں اپنی افطار کو پہلے کرتے ہیں اور اس تک ہم خوراک نہیں پہنچاتے؟ اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عید صحیح طرح نہیں منا سکتے، تو ہم نے اپنی عید کی تیاری کر لی اور ان کو بلا دیا، تو یہ مناسب نہیں ہے. تو آئیے، عید خوشیوں کا تہوار ہے. رمضان المبارک کے تمام روزے رکھ کے، عبادتیں کر کے ہم عید مناتے ہیں، تو بالکل صاف ہو جائیں، بالکل پاک ہو جائیں. یہ برائیاں، یہ پریشانیاں، یہ جو قدورتیں ہیں ان کو ختم کریں، پھر دیکھیں زندگی کتنی خوبصورت ہے. کتنی خوبصورت ہے، بے شک. بہت ہی خوبصورت بات. اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس دس ویلیوبل ٹائم آف یورز. اور آپ آئے اور آپ نے بہت اچھی باتیں ہمارے لسنرز تک شیئر کی. جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کو کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نازیہ، میرا پیغام یہی ہے کہ رمضان المبارک کے اصل پیغام کو جو ہے وہ سمجھا جائے، اور اس ماہ مقدس میں فضول خرچی، ریاکاری اور منافع خوری سے دوری اختیار کی جائے. اگر کوئی رمضان میں روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے، گالم گلوچ کرے، رشوت خوری، ذخیرہ اندوزی، فراڈ، چوری، ڈکیتی اور دیگر سماجی برائیوں سے باز نہ آئے، تو خدا کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور بالکل قطعی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو بس پیغام یہی ہے کہ محبت کو عام کیجیے، نفرتوں کو ختم کیجیے اور عبادتیں کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو. ویل دوستو، اسی کے ساتھ اب وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. انشاءاللہ کل واپس آپ کی میری ملاقات ہوگی 9:30 بجے اسی شو میں جس کا نام ہے رمضان اراؤنڈ دا گلوب. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، خوش رہیے اور سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی. رمضان کی ڈائیورسٹی اور الگ الگ کلچرز کو ایکسپلور کرنے کا موقع ملے گا ان دا شو رمضان اراؤنڈ دا گلوب میں. ہر صبح 9:30 بجے سے 10 بجے تک، جہاں RJ نازیہ کے ساتھ ہوں گے گیسٹ فرام ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ جو رمضان کے انوکھے کلچرز اور ٹریڈیشنز کے بارے میں بات کریں گے. سننا نہ بھولیں شو رمضان اراؤنڈ دا گلوب ود RJ نازیہ، اونلی آن FM 107 دل سے دیسی.